अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग जो है सेकंड सेशन की तरफ आ गए हैं और सेकंड सेशन हमारा जो है अप्लाइड सोशियोलॉजी का सेकंड टॉपिक है। कोर्स हमारा अप्लाइड सोशियोलॉजी है, उसका सेकंड टॉपिक है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। हमने जो लास्ट टॉपिक किया हमने उसमें जो है अप्लाइड सोशियोलॉजी को जो डिस्कस किया उसमें हम मुसलसल बार बार जो कह रहे थे, हम क्या कह रहे थे कि सोशल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, सोशल प्रॉब्लम्स, सोसाइटी को स्टडी करना है, सोसाइटी की खराबियों को ठीक करना है, सोसाइटी में जो खामियां हैं उसको रिमूव करना है। तो ये खामियां, ये खराबियां, ये प्रॉब्लम्स, ये क्या है, इसको किस कॉन्सेप्ट में करते हैं। तो हमें पहले वो जज करना पड़ेगा, पहले हमें वो समझना पड़ेगा कि वो खराबियां कहाँ से आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, इसमें क्या लोगों का कसूर है या लोगों का कसूर नहीं है, उसमें कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स या सोर्सेज हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो हम इसके लिए जो है नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब है समाजी इंतशार, मीन्स कि सोसाइटी जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, तो मसले बढ़ते हैं। लेकिन ये डिसऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन हमें उस वक्त पता चलेगी जब हम ये मालूम हमें पता हो कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो हम पहले कॉन्सेप्ट जो शुरू करेंगे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करेंगे कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बाद फिर हम उसको सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की तरफ आएंगे। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एलियट और मेरिल जो है वो बताते हैं कि उनके मुताबिक कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी में प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। और फंक्शन कैसे कर रहे हैं, वो फंक्शन उसी के मुताबिक कर रहे हैं जिसके लिए सोसाइटी ने उस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया है, बनाया है। फॉर एग्जांपल सोसाइटी ने गवर्नमेंट्स बनाई, स्टेट बनाया और हुकूमतें बनाई। हुकूमतें क्यों बनाई, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रहे, ताकि लीडरशिप रहे, ताकि हुकूमत, ताकि मुल्क चलता रहे। अब ये मुल्क चलता रहे तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है उसको जो फंक्शन जो अदा कर रहा है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, अगरचे वो अपना फंक्शन जो है वो अदा कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। या इसका जो मकसद था बनाने का, वो मकसद था मुल्क चलाना और वो मुल्क चला रहा है। इसी तरह फैमिली इंस्टीट्यूशन को ले लें, अगर फैमिली इंस्टीट्यूशन में हम कहते हैं उसका मकसद होता है फैमिली को चलाना कामयाबी से, खुशहाली से, पीस के साथ, ऑर्डर के साथ, सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ, प्रोटेक्शन के साथ। अगर वो अपने सारे जो फंक्शंस हैं फैमिली अपनी फैमिली के मेंबर्स के लिए अदा कर रही है, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये इन अकॉर्डेंस विद द पर्पसेस है, रिकग्नाइज पर्पसेस है। और ये स्टेट जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट कहलाती है, जहाँ पर मसले तो हैं माशरे में, लेकिन माशरा जो है इंतशार का शिकार नहीं है, बल्कि फंक्शंस जो हैं वो अदा हो रहे हैं, रोल अदा हो रहे हैं। कभी अप एंड डाउन हो जाता है, वो मसला नहीं है, लेकिन एक स्मूथली रन कर रहा है कंट्री के मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके मुताबिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा सोशल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन जो ऑगमन निमकॉफ ने दी है, वो ये कहते हैं कि जब मुख्तलिफ सोसाइटी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो डिफरेंट हिस्से हैं, वो मुख्तलिफ फंक्शंस अदा करते हैं, तो सोसाइटी स्मूथली रन करती है। और वो जो रन करती है स्मूथली, तो जो सोसाइटी का गोल होता है वो सोसाइटी उसको अचीव कर सकती है। सोसाइटी का गोल लॉ एंड ऑर्डर, हार्मनी, स्टेबिलिटी, बेहतर इकोनॉमी, कम से कम मसाइल, गुर्बत ना होना, इनइक्वालिटी ना होना, ये सब चीज़ें जो है अचीव कर पाता है। और उस कंडीशन को ये कहते हैं कि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर वर्क करना, ताकि एक हार्मनी, स्टेबिलिटी हो सोसाइटी में और सोसाइटी इंतशार का शिकार ना हो। अब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में ये एक जो डेफिनेशन है वो सिंपल ये कहती है कि जब सोशल स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाए, और सोशल स्ट्रक्चर जब ब्रेक डाउन हो जाए किसी भी इदारे का, तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ फैमिली जो है वो कब डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो सकती है, कि जब उसके अंदर जो पेरेंट्स हैं वो अपना रोल अदा करने के बजाय आपस में कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाएं, डिवोर्स, सेपरेशन, डिवोर्स की तरफ आ जाएं,
تو یہ ब्रेक अप हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा सोशल स्ट्रक्चर का, और इस तरह वो स्मूथली फैमिली रन नहीं करेगी और उसको कहा जाएगा कि ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो गई है। लेकिन अगर हम थोड़े से बड़े पैमाने पर चलते हैं तो हम ये कहते हैं, बर्जिक की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन उसको कहते हैं कि कम्युनिटी जो है उसके मेंबर्स, उनके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि वो कंसेंसस के साथ चल सके, यानी हर वक्त झगड़ा करती है, कॉन्फ्लिक्ट में रहती है और मिलकर काम करने को तैयार नहीं है। ये आपको हर माशरे में नज़र आता है, पाकिस्तानी माशरे में भी नज़र आता है कि दो हुकूमत चलाने के लिए एक पार्टी है, दूसरी अपोजिशन है या दो अपोजिशन है, और वो हर वक्त फाइट करती रहती हैं। तो जब वो कंसेंसस में आएंगी, जब तक कंसेंसस में नहीं आएंगी तब तक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी। इसीलिए आप देखें पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमारा किस तरह डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार रहता है, क्योंकि हुकूमतें जो भी आएँ, जैसी भी आएँ, उसको अपोजिशन जो है वो काम कंप्लीट करने नहीं देती, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो अमेरिका हो। आज अमेरिका में आप देख लें, वहाँ पर भी आपको नज़र आता है कि वहाँ तो आपको ये नज़र आता है कि हुकूमत की खुद की जो पार्टी है वो भी सोल्यूशन के लिए काम नहीं करी, वो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात नहीं करती। तो जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके इंस्टीट्यूशन में ब्रेक डाउन हो जाए और कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपना मकसद हासिल ना कर सकें और रूल्स का ब्रेक डाउन हो जाए, लोग रूल्स को फॉलो ना करें और मसाइल में इजाफा हो जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन है। तो जो भी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जो काम कर रहे हैं सोसाइटी में, जो हमारे 5-6 बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, करें और नहीं करेंगे, उनकी आपस की रिलेशनशिप, उनके अंदर जो रोल है वो रोल अदा नहीं कर पाएंगे, तो फिर सोसाइटी डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो जाएगी। इसके अंदर जो है हम कॉजेस पर आ रहे हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के कॉजेज हमने डिस्कस किया था कि क्या आया लोग जो हैं सोसाइटी के वो खुद कसूरवार हैं, क्या उन्होंने खुद जो है अपने हाथों से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है, या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, कुछ ऐसे कॉजेज हैं जो उनके हाथ में नहीं है, जो उनके कंट्रोल में नहीं है। इसके अंदर एलियट एंड मेरिल ने 4 मेन कॉजेज दिए हैं। हम इसके कॉजेज को देखकर फिर हम आगे जाते हैं, अलग अलग कॉजेज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एलियट और मेरिल के मुताबिक जो 4 कॉजेज हैं उसको उन्होंने बहुत इलेबोरेटली जो है वो एक ही में डाल दिया है। पहला कॉज, इसमें सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल को एक साथ डाल दिया है। दूसरे में कल्चरल लैग है, अभी हम डिस्कस करते हैं कल्चरल लैग क्या होता है, कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ दे हैं, और सोशल क्राइसिस। ये जो 4 हैं इसको हम ब्रेकअप कर लेंगे मुख्तलिफ कॉजेज़ और सोर्सेज में आगे जाकर, क्योंकि फिर इसके अंदर भी फर्दर बहुत सारे कॉजेज़ आपको और मिलते हैं। और बाज़ औक़ात आप कॉजेज़ को देखकर आपको खुद को अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत सारे कॉजेज़ ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, इंसानों के कंट्रोल से बाहर है, और इसी वजह से जो है वो जो मसाइल का शिकार होती है अगर कोई कम्युनिटी या कोई सोसाइटी या कोई सोशल इंस्टीट्यूशन, तो इसीलिए जो है किसी को बहुत सारी कंडीशन में हम ब्लेम नहीं करते, किसी को, लोगों को ब्लेम नहीं करते, बल्कि हम एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन को और फिर उसके सोल्यूशन के लिए काम करते हैं। हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी। अच्छा, दूसरे हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो G.R. मैडन के उससे शुरू करते हैं। पहला जो सबसे बड़ा कॉज हम जो है वो देखना जा रहे हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर पहले कर रहे हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स तो इंडिविजुअल के हो सकते हैं उसमें, और वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डिसऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करते हैं। 2 तरह से डिसऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। एक, फेलियर। किस चीज़ का फेलियर? आपस में जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन ना की जा सके। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ज़्यादातर जो है छोटे पैमाने पर हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने पे भी हो सकते हैं। 2 लीडर्स का आपस में डिस्कस ना करना मसले को, 2
پارٹیز کا لیڈرز کا جو ہے وہ اپنے آپ سے دور رہنا, 2 نیبرنگ کنٹری کا ڈائلاگز نہ کرنا, ان کے لیڈرز کا ڈائلاگ نہ کرنا, فیلئر جو ہے پراپر کمیونیکیشن کا جو ہے وہ نیگیٹو کانسیکوینسز لے سکتا ہے. فیلئر جو ہے ماڈیفائی ہو, چینج ہو, ایک کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ دوسرے ایٹیٹیوڈ سے میچ نہیں کرتا, اور اس کو جو ہے آپ پرسنل بیس پر لے آتے ہیں اور وہاں پر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل لیٹ سپوز, یہ چھوٹے پیمانے کی بات کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص, ایک فیملی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے افراد رہتے ہیں, اور جب بہت سارے افراد رہتے ہیں اور اس کے اندر ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں وہ آپس میں نہ کمیونیکیشن مینٹین کر پا رہے ہیں اور نہ اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کر پا رہے ہیں, جس میں ہمارے ہاں زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ شادی کے بعد اپنا گھر چھوڑ کے جاتی ہیں, تو ان کو سب سے زیادہ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی نیا ایٹیٹیوڈ میں, یا جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں اس کو اتنا اسپیس, اتنا ٹائم نہیں دے رہے کہ وہ اس نئے ماحول میں ایڈجسٹ کر لے. اس دونوں فیلئر کی وجہ سے سائیکولوجیکل پرابلمس جنریٹ ہوتے ہیں. دوسرا ہے کلچرل لیگ. کلچرل لیگ جو ہے وہ مطلب ہے اس کا, آگبن نے یہ کانسیپٹ دیا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کلچر کے اندر جو 2 آسپیکٹ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے مٹیریل کلچر, دوسرا ہوتا ہے نان مٹیریل کلچر. مٹیریل کلچر وہ ہوتا ہے جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں, ہاؤزز ہیں, چیزیں ہیں. نان مٹیریل کلچر جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے, فلاسفیز, ہیبٹس, آئیڈیالوجیز ہیں, ٹھیک ہے, تو آئیڈیاز ہیں, بلیفز ہیں, ایٹیٹیوڈز ہیں. جب آگبن کے مطابق اگر مٹیریل اور نان مٹیریل کلچر میں دونوں کی ترقی میں, دونوں کی چینج میں اگر بیلنس نہیں ہوگا, یعنی کہ یا مٹیریل کلچر آگے بڑھ جائے یا نان مٹیریل آگے بڑھ جائے, ایک بڑھ جائے گا تو کلچرل لیگ ہوگا, یعنی کہ گیپ ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جیسے پاکستان کی اگزامپل لیں کہ ہمارے پاس مٹیریل کلچر میں ہر چیز موجود ہے, ہمارے پاس لیپ ٹاپس ہیں, ہمارے پاس DSLR ہے, اور ہمارے پاس جا بجا ساری ٹیکنالوجی کی نئی چیزیں جو دنیا میں آئی فونز آتے ہیں ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں, BMWs آئیں تو ہمارے ہاں موجود ہیں. مٹیریل کلچر میں ہم بہت آگے ہیں, لیکن جب ہم نان مٹیریل کلچر کی بات کرتے ہیں تو ابھی بھی آج ہم دقیانوسی انداز کی بات کرتے ہیں, ابھی بھی ہم پیچھے ہیں. ابھی بھی آج بچے اپنی مرضی سے اپنے کیریئر کے بارے میں سوچ نہیں سکتے, اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے, اپنے ڈیسیشنز لینے کے لیے ان کو 10 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے, اور ان کو جو مین لائف چینجنگ جو ڈیسیشنز ہیں وہ نہیں لے پاتے وہ لوگ. تو ابھی بھی ہمارا نان مٹیریل کلچر ایسا ہے, جبکہ دنیا میں ایسا ہو گیا ہے کہ آپ ڈیولپ کنٹری میں چلے جائیں تو وہاں کلچر لیگ کیا ہو گیا کہ مٹیریل کلچر تو ان کا آگے تھا, نان مٹیریل کلچر بھی انہوں نے کیا کیا, سارے رشتے توڑ دیے, ماں باپ کو چھوڑ کے چلے گئے, اولڈ ہومز میں ڈالنا شروع کر دیا. نان مٹیریل کلچر کے بلیفز بھی جو ہیں وہ چینج ہوتے گئے, ٹائپ آف ڈریسنگ آپ دیکھ لیں, ان کے ایٹیٹیوڈز, ان کے فلاسفیز, ان کے بلیفز, کسی کی پرواہ نہ کرنا. نان مٹیریل کلچر میں بھی جو ہے فاسٹ چینج آیا, جس کی وجہ سے وہاں پر مٹیریل کلچر پیچھے رہ گیا, نان مٹیریل کلچر جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ چینجز آ گئے, جس کی وجہ سے وہاں پر بھی پرابلمس آپ کو نظر آتے ہیں. اس کلچر لیگ کو کہتے ہیں کہ یہ کلچر لیگ جو ہے وہ معاشرے میں کانفلکٹس کریٹ کرتا ہے, معاشرے میں مسائل کریٹ کرتا ہے, ماں باپ کے درمیان مسائل کریٹ کرتا ہے, فیملی میں مسائل کریٹ کرتا ہے, ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان مسائل کریٹ ہوتے ہیں, انتظامیہ اور اسٹوڈنٹس کے درمیان اس کی وجہ سے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کلچر لیگ بہت امپورٹنٹ کاز کہا جاتا ہے جو سوشل ڈس آرگنائزیشن کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے نہیں آتا, لیکن یہ ایک کاز ہے, ون آف دا کاز ہے جس کی وجہ سے سوشل ڈس آرگنائزیشن آتا ہے. تو تیسرا بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہے فزیکل اور جیوگرافیکل فیکٹر ہے. اب یہ فزیکل اور جیوگرافیکل فیکٹر دیکھ لیں, اب بھی ہم اس سے گزر رہے ہیں. میل ایڈجسٹمنٹ ہے انسان کا اور کلچر کا, میں اس انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کرنا, جیوگرافیکل کنڈیشن میں, سچویشن میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا. کیسے ایڈجسٹ کرنا؟ اب فیکٹرز ہمارے کیا ہیں؟ ہمارے یہاں سائیکلونز, فلڈز, ہریکینز, اسٹارمز یعنی کہ طوفان, بارشیں, سیلاب, اس کو ہم اس میں ایڈجسٹ کریں. یہ فزیکل اور جیوگرافیکل فیکٹر ہے. گرمیاں زیادہ ہو گئی, ابھی 2 بڑے آسپیکٹس ہوئے جس میں سب سے بڑی جو ہوا ہے لوکسٹ کا جو ہے وہ جو آپ ٹڈی دل کے نام سے جو کیڑا ہے
اس نے اٹیک کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں اور لوگ جو ہے غربت کا شکار ہو اور مزید ہو گئے. سب سے بڑا امپیکٹ اس کے اندر جو فزیکل امپیکٹ ہے، بایولوجیکل بھی یہ امپیکٹ ہے، وہ ہے ایپیڈیمک، جو ہم آگے بایولوجیکل میں بھی کریں گے، لیکن یہاں پر بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا ایپیڈیمک ہے کہ اتنے 100 سال کے بعد 1918 میں آیا تھا اور اب یہ 2020 میں آیا ہے. 1980 میں 50 ملین پیپل لاس دیئر لائفز. آپ اندازہ لگا سکیں گے اس زمانے میں کتنی آبادی کم تھی دنیا کی، اس میں 50 ملین لوگ مرے ہیں. 50 ملین لوگ 5 کروڑ کہلاتے ہیں. 50 ملین لوگ مرے تھے. اس مقابلے میں 100 سال میں دنیا نے ہیلتھ کے حوالے سے بڑی ترقی کی ہے، ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، میڈیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، اسی لیے اب تک ڈیتھ ٹول جو ہے تھوڑا کم ہے. لیکن پھر بھی زیادہ اس لیے ہے کہ بہت سارے ممالک جو ہے اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے. خود امریکہ اس کو سیریس نہیں لیا، امریکہ کے لیڈر نے جو ہے پریزیڈنٹ نے اس کو سیریس نہیں لیا اور ابھی بھی وہ نہیں لے رہا، جس کی وجہ سے وہاں اموات زیادہ ہو گئی اور لوگ ایکسپرٹس کو نہیں مانا. آپ کو پتا ہے دوبارہ وہی والی بات ہے، ایکسپرٹس کا ہونا ضروری ہے اور ایکسپرٹس کی اگر آپ بات نہیں مانیں گے تو کانسیکوینسز آپ کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں. تو وہی ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں ٹوٹلی ڈس آرگنائزیشن ہے دو طرح کی. پہلی ڈس آرگنائزیشن فزیکل اور جیوگرافیکل فیکٹر کی ہے. کیا؟ ایپیڈیمک. سب سے زیادہ ہٹ کیا ہے امریکہ کو. اب انڈیا جو ہے چوتھے نمبر پر اور تیسرے نمبر پر آ گیا، اس نے جب سب کچھ کھول دیا ہے. چائنا تو بالکل ہی اپنے آپ کو اس نے بچا لیا. تو اب آپ دیکھیں کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے. دنیا کا سب سے بڑا لیڈر، دنیا کا سب سے امیر ترین ملک، اس کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اس بیماری کو یا اس ایپیڈیمک کو جو ہے وہ کر سکے. تو ابھی سوشل ڈس آرگنائزیشن کی سچویشن ہے. دوسری سوشل ڈس آرگنائزیشن کی سچویشن یہی ہے مٹیریل کلچر لیگ. مٹیریل کلچر میں تو بہت آگے بڑھ گئے ٹیکنالوجی میں، لیکن آج بھی کالے اور گوروں کے درمیان وہی فاصلہ ہے. اسی وجہ سے 20 دن ہو گیا، آج 21واں دن ہے کہ وہاں پر لوگ نکلے ہوئے ہیں اور سوشل موومنٹ چل رہی ہے بلیک لائفز میٹر. اور اس کے اندر صرف بلیک نہیں ہے بلکہ ایشین بھی ہیں، ساؤتھ ایشین بھی ہیں، اسپینش بھی ہیں، اٹالین بھی ہیں، میکسیکن بھی ہیں، سب مل کر جو ہے بلیک لائفز کے لیے جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں امریکہ میں. تو ایک ہی وقت میں دو آپ کو کلچرل لیگ کی وجہ سے بھی ڈس آرگنائزیشن نظر آ رہی ہے وہاں پر، اور فزیکل اور جیوگرافیکل فیکٹر کی وجہ سے بھی وہاں پر آپ کو ڈس آرگنائزیشن نظر آتی ہے. بایولوجیکل فیکٹرز ابھی جو بتایا ابھی آپ کو کہ بایولوجیکل فیکٹر میں جو ہے دو بڑی سی چیزیں، یا تو بہت زیادہ پاپولیشن کا ہونا یا بہت زیادہ پاپولیشن کی کمی آ جانا. پاکستان جو ابھی شکار جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولیشن کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہمارے پاس پاپولیشن زیادہ ہے اور اس کو چلانے کے لیے جو ریسورسز ہیں وہ کم ہے. اور یہ اس پینڈیمک میں آپ کو، اس ایپیڈیمک میں آپ کو زیادہ پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کیسے ہے اور کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. ہم قرض دار تھے اور مسلسل قرضہ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس دفعہ کا بجٹ بھی جو ہے ظاہر بتا، ہمیشہ کے بجٹ خسارے میں جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ کا خسارہ جو ہے یا لاس جو ہے وہ سب سے زیادہ نظر آتا ہے. نیکسٹ ہے ایکولوجیکل فیکٹر. ایکولوجیکل فیکٹر جو ہے وہ سوشل ڈس آرگنائزیشن کا، وہ ہمارے نیبرہڈ کے حوالے سے، فزیکل نیبرہڈ میں، انوائرمنٹ میں، کہ ہم کس خطے میں ہیں، ہمارے نیبرز کون ہیں. اس طرف انڈیا ہے، اس طرف افغانستان ہے، اس طرف ایران ہے اور چائنا ہے. یہ بہت ایسے علاقے میں ہم ہیں جہاں پر ہم افغانستان میں رشیا اور امریکہ کی وار کی وجہ سے ہم نے سفر کیا، ایران اور امریکہ کی وار کی وجہ سے ہم نے سفر کیا، چائنا امریکہ اور چائنا کے جھگڑے سے ہم نے سفر کیا. تو ہم تو سفر کر رہے ہیں. بعض اوقات اس کو پازیٹیو بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک ہماری کوئی حکومتیں بہت کم آئی ہیں ایسی جو اس کو انہوں نے کیش کروایا ہو اس چیز کو، اس پوائنٹ کو، کہ ہم بہت ایسے خطے میں ہیں جہاں چاروں طرف ایسے نیبرز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. صرف ون وے نہیں سچویشن ہو، صرف وہی ہم سے فائدہ نہ حاصل کریں بلکہ ہم بھی ان سے فائدہ حاصل کریں. یہ ایکولوجیکل فیکٹر ہے. ایک اور فیکٹر ہے جو خود سوشل پرابلمز ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سوشل پرابلمز خود لیڈ کرتی ہیں ڈس آرگنائزیشن کی طرف. چھوٹے چھوٹے مسائل اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ ڈس آرگنائزیشن ہو جاتی ہے. جیسے اگر ایک یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی میں ٹیچرز بھی ٹریننگ نہیں لے رہے ہیں،
اسٹوڈنٹس بھی ٹائم پر نہیں آ رہے, ایڈمنسٹریشن بھی غائب ہے, فیسیں بھی نہیں آ رہی ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل, نہ کتابیں ہیں نہ ریسورسز ہیں. آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ یہ ساری جو ہے ڈیٹوریشن میں چلی جائے گی, اور یونیورسٹی کو ایک وقت یا تو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا, یا اگر پرائیویٹ یونیورسٹی ہوگی تو اس کو بند کر دیا جائے گا, کیونکہ وہ پروفٹ نہیں دے رہی ہوگی. تو چھوٹے چھوٹے پرابلمس جو ہیں وہ مل کر بڑے سوشل پرابلمس جو ہے مل کر سوشل ڈس آرگنائزیشن کی طرف لے کے آتے ہیں, فائنینشیل کرائسس لے آتے ہیں. لوور کمیونٹی اور اپر کمیونٹی کے درمیان کا جو گیپ ہے, اس میں پاورٹی اسٹرکن لوگ جو ہیں, ابھی آپ دیکھیں کتنی بڑی مسائل کے شکار ہیں, اور ان کی فیملیز ڈس آرگنائز آپ کو نظر آتی ہیں. مینٹل النیسز بڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات اگر ایک فیملی کا شخص جو ہے انتقال کر جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے, اور جان لیوا بیماری ہوتی ہے, فار ایگزامپل کینسر, جس میں پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں, تو ایسے حالات میں وہ فیملی جو ہے وہ بہت ڈس آرگنائزیشن کا شکار ہو جاتی ہے. کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ پیسہ نہیں ہے ان کے پاس, نہ علاج کا پیسہ باقی ہے, نہ گھر چلانے کا پیسہ باقی ہے. اور دوسرا ان کا سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ کہ ہر وقت کی ٹینشن, ہر وقت کا ڈپریشن. وہ ڈپریشن کیوں ہے ان کا ہر وقت کا؟ کیونکہ ان کا جو ایک فیملی کا ممبر جو ہے اس پر انہوں نے سارا پیسہ خرچ کر لیا, اس کے باوجود بھی اس کو وہ بچا نہیں پائے. تو یہ سوشل پرابلمس جو ہے اس کو فیملی کو ڈس آرگنائز کر سکتی ہے. ڈی جنریشن آف ویلیوز. ڈی جنریشن آف ویلیوز کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں ہمارے کچھ اقدار ہیں, ہمارے کچھ بلیوز ہیں, اس کے ہم نے اقدار بنائے ہیں. سوشل ویلیوز ہوتی ہیں اسٹینڈرڈس, سوشل اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. واٹ از گڈ, واٹ از بیڈ, واٹ از رائٹ, واٹ از رانگ, واٹ از ڈیزائربل, واٹ از انڈیزائربل, کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے. یہ سوشل ویلیوز ہوتی ہیں. یعنی صحیح چیز کیا ہے؟ صحیح چیز یہ ہے کہ ماں باپ کی اوبیڈینس کریں. بری چیز کیا ہے؟ ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا یا ماں باپ کو پر ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ جو ہے وہ ڈیزائربل نہیں ہے. سوشل ویلیوز ہماری اس کی اجازت نہیں دیتی. تو ہمارے یہاں ویلیوز ڈی جنریٹ ہوتی جا رہی ہیں. کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ کیونکہ رول جو ہے چینج ہوتے جا رہے ہیں. اب ماں باپ اور بچے جو ہیں وہ آپس میں اس قسم کی ویلیوز کو بلیو نہیں کر رہے, نہ فالو کر رہے ہیں. اور کیوں نہیں کر رہے؟ وہ ظاہر اپ برنگنگ کا بھی آسپیکٹ ہے, سوشل میڈیا کا بھی اس میں رول ہے, دوستوں کی طرف سے بھی رول ہے, اور بہت سارے ایسے باہر کے ایلیمنٹس ہیں جس کے اندر آج کی جنریشن جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ان کی پرانی جنریشن جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں پا رہی, جس کی وجہ سے وہ ایک جنریشن گیپ کا کانسیپٹ بھی آپ کو نظر آتا ہے. وہی کلچرل لیگ کی بات یہاں پر بھی آ جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, اور ہم پیچھے جا رہے ہیں. پاکستان میں تو ابھی بھی ہم بہتر کنڈیشن میں ہیں, کیونکہ ہماری فیملی ابھی بھی اسٹرانگ ہے, فیملی ویلیوز ابھی بھی تھوڑی بہت جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں, بالکل ڈی جنریٹ نہیں ہوا. لیکن دنیا میں آپ دیکھ لیں, لوگ صرف مدرس ڈے اور فادرس ڈے میں جاتے ہیں, اور جاتے بھی نہیں ہیں بلکہ ایک کارڈ بھیج دیتے ہیں اپنی ماں کو اور باپ کو اولڈ ہوم میں کہ ہاں بھائی ہم زندہ ہیں اور ہم نے تمہیں احسان کر دیا ایک کارڈ دے کر. تو پاکستان میں جب مدرس اور فادرس ڈے منایا جاتا ہے تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. مجھے اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ ہم تو جو ہیں ڈیلی اپنے مدرس اور فادرس کے ساتھ ہیں. ہمارے لیے تو 365 ڈیز اور 4 سال بعد 366 ڈیز جو ہیں وہ مدر ڈے فادر ڈے ہونا چاہیے. تو وائی ون ڈے؟ ہاں آپ کہیں گے کہ ہم ایک دن جو ہے وہ ایک گفٹ دے دیتے ہیں, ہم 365 ڈیز گفٹ نہیں دے سکتے. تو چلیں وہ بات صحیح ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا ان کا کانسیپٹ وہ ڈی جنریشن آف یہ مدرس ڈے اور فادرس ڈے جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے, یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی ویلیوز ڈی جنریٹ ہو چکی ہیں. ریگارڈ نہیں کرتے وہ اپنے پیرنٹس کو, نہ اپنے بھائی بہنوں کو. 10 20 سال تک تو اپنے بھائی بہنوں کی شکلیں نہیں دیکھی ہوتی انہوں نے کہ شکلیں کیسی چینج ہو گئی, اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہے. تو یہ ڈی جنریشن آف ویلیوز آپ کو نظر آتی ہے. کرپشن دیکھ لیں آپ, بڑے لیول پر, انسٹیٹیوشن لیول پر, فیملی کو ہٹا دیں تو کرپشن جو نظر آتا ہے یہ ڈی جنریشن آف ویلیوز ہے. کل رات کو میں پروگرام دیکھ رہی تھی کرمنل آسپیکٹ کا, تو اس میں بتا رہے تھے کہ ڈی جنریشن آف ویلیوز کے حوالے سے انڈیویجول کی بات کر رہی ہوں. 23 مرڈرس وہ کر چکا تھا, سیریل کلر 23 مرڈرس کر چکا تھا, سب اولڈ ایج ویمن کا, اور 7 قتل اور کیے تھے. ٹوٹل 30 قتل اس نے کیے, لیکن جو 7 جو قتل تھے اس بقول اس کے کہ اس نے تو مار دیا تھا, لیکن وہ 7 لوگوں کی باڈی بڑی مضبوط تھی کہ وہ سروائیو کر گئیں خواتین, اور اس 7 عورتوں نے مل کر اس کو پکڑوایا ہے کہ وہ کون ہے. اور ڈی جنریشن آف ویلیوز جب اس سے پوچھا گیا
تو اس نے کہا کہ مجھے بھائی تم اگر اس کی بالیاں چراتے تھے, پیسے چراتے تھے, تو تمہیں مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ عورت تو ویسے اتنی بوڑھی ہے, 75 اور 80 سال کی عورتوں کو لے کے جاتا تھا وہ, تو اس کو تو ضرورت ہی نہیں مارنے کی. تو کہہ رہے مجھے مارنے کے بعد سکون ملتا تھا, تسکین ملتی تھی. یہ ڈی جنریشن آف ویلیوز کی ایگزامپل آپ کو ملتی ہے. نیکسٹ ہے ڈس انٹیگریشن اینڈ کنفیوژن آف رولس. یہاں پر جو ہے جب سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے الگ ہوتی ہیں اور سوسائٹی جو ہے ہم پر جو ہے وہ ایک ذمہ داری ڈال دیتی ہے, اور اس ذمہ داری کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم نے ذمہ داری نبھانی ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ذمہ داری ہے کیا. فار ایگزامپل ہم یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں آپ کو, یوتھ جو ہے وہ چینج میکر ہے, یوتھ جو ہے اس پر انحصار ہے, فیوچر اسی پر ہے. لیکن جب آپ پوچھتے ہیں یوتھ سے, کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہمارے پاس تو ڈگری بھی نہیں ہے, ہم کیا کریں, ہم کون سا وزیر اعظم بن سکتے ہیں, ہم کون سا MNA MPA بن سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جو بات نظر آ رہی ہے کہ رولز کی کنفیوژن ہے کہ کیا کیا جائے. ماں باپ کا رول ہے اپنی فیملی کو چلانا, لیکن بعض اوقات وہاں پر بھی جو ہے سوسائٹی میں ماں باپ کی بجائے اس کے گھر والے پورے چلا رہے ہوتے ہیں, ان کے رول کو جو ہے وہ نبھا رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پیرنٹس, وہ ہسبینڈ وائف خود کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمارا رول جو تھا اپنے بچوں کو پالنے کا تو وہ تو ہمارے ہاتھ سے لے لیا گیا ہے. اب ہمارے بچے اگر ہماری اوبیڈینس نہیں کرتے یا ہماری مرضی سے نہیں چلتے تو اس میں ہمارا کیا قصور, کیونکہ ہمیں تو رول کیا گیا تھا کہ پیرنٹس کا رول, لیکن ہمیں وہ ادا ہی کرنے نہ دیا گیا, تو ہم کیا کریں. تو اس طرح اگر فیملی کو دیکھیں, انڈیویجول کو دیکھیں, اور ایون کے معاشرے میں بڑے اداروں کو دیکھیں, تو وہاں پر آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ کنفیوژن ہے. پھر پولیٹیکل سبسروینس جو ہے وہ ہے پولیٹیکل سبارڈینیشن. مطلب ہماری کنٹری کیونکہ ڈیولپنگ کنٹری ہے اور وہ جو ہے بہت ساری کنٹریز سے دبی ہوئی ہے, ڈومیننٹ ہے. کبھی انڈیا ہمیں ڈومینیٹ کرتا ہے, کبھی امریکہ ہمیں ڈومینیٹ کرتا ہے, کبھی سعودی عرب سے کچھ فتوے آ جاتے ہیں اور ڈومینیشن کی بات آ جاتی ہے. تو مختلف دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں. تو بعض اوقات جو ہے کنٹری اگر سبسروینس ہے یا سب آرڈینیٹ ہوتی ہے تو وہ بھی انسٹیٹیوشن صحیح کام نہیں کر پاتے انڈیپینڈنٹلی. جیسے IMF چلا رہا ہے ہمیں ورلڈ بینک چلا رہا ہے, ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے فیصلے بتاتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. ورلڈ بینک نے کہا کہ تم یہ کرو وہ کرو. جیسے IMF نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ تنخواہوں کو میں کمی لے آؤ اس بجٹ میں, جس کو ہماری گورنمنٹ نے ریجیکٹ کیا اس بجٹ میں 2020 کے بجٹ میں. انہوں نے کہا تھا بھائی اسی طرح خسارہ پورا ہو سکتا ہے تمہارا, ورنہ خسارہ پورا نہیں ہوگا کیونکہ ان کی تنخواہیں کم کرو. جبکہ تنخواہیں بڑھانے کے پوزیشن میں ہم نہیں ہیں, لیکن کم کرنے کے بھی لیے جو ہے وہ خطرناک ہوگا, کیونکہ ویسے ہی جو ہے باہر مہنگائی کا ایک آسپیکٹ جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے. تو یہاں پر پولیٹیکل سبسروینس جو ہے آپ کو نظر آتی ہے. نیکسٹ ہے کانفلکٹ آف گولز اینڈ مینس. اب گولز کیا ہے, ہمیں کچھ مقصد حاصل کرنا ہے اور طریقہ کار اس کا مقصد کا کیا ہے. مجھے جو ہے سب سے بڑا کانفلکٹ اس میں کیا نظر آتا ہے, مجھے کنفلکٹ یہ نظر آتا ہے کہ میں نے اگر 4 سال کی ڈگری لے لی اور میں ماسٹرز کرنے کے بعد جو ہے وہ جاب مارکیٹ میں آئی, میرا گول یہ ہے کہ مجھے اچھی جاب مل جائے. ٹھیک ہے, اب میں جب اچھی جاب کے لیے انٹرویو دینے جاتی ہوں مختلف جگہوں پر تو وہاں پر مجھے پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے اچھی پوسٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہیں کسی کو. مجھے ڈائریکٹ پتہ چلتا ہے یا کسی کے تھرو پتہ چلتا ہے. اب کیا ہوا کہ میرے جو مینس تھے گول حاصل کرنے کے وہ مجھے جو ہے وہ نظر آتے رہ گئے کہ یہ تو اپرچونیٹیز مجھے نہیں مل رہی ہے. تو پھر میں کچھ اور دوسرا راستہ اختیار کرتی ہوں. کبھی میں جو ہوں پرچی سسٹم کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہوں, تو کبھی میں کرپشن کی طرف جاتی ہوں, انلیجٹمیٹ یا انلیگل طریقوں سے جو ہے میں وہ اپنے گول کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو مینس جو ہے ہم کہتے ہیں نہیں اب تو بائی ہک اور بائی کروک, یا جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے, مجھے تو جاب نوکری چاہیے اور مجھے تو حاصل کرنی ہی ہے, اور میں وہ کرائم کر کے یہ حاصل کر لیتی ہوں. تو یہ کانفلکٹ جو ہے گولز اور مینس کا یہ آپ کو نظر آتا ہے. میرا گول تھا, میں نے MPA بنی, میں MNA بنی, اور میں نے جب بن تو گئی, اب میرے دماغ میں تھا مجھے آتے ہی جو ہے منسٹری مل جائے گی, مجھے یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا. نہیں ملا تو میں نے کیا کیا, انڈر ہینڈ کام کرنا شروع کیا, کرپشن کی کرائم کیا اور اپنے ادارے میں ڈس آرگنائزیشن پھیلانا شروع کر دی. تو یہ ہے کانفلکٹ آف گولز اینڈ مینس. اس کے بعد آتا ہے ڈکلائن آف سوشل کنٹرول.
ڈکلائن آف سوشل کنٹرول جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ سوسائٹی میں ہم جو رہتے ہیں تو وہاں ہمارے کچھ مورلز ہوتے ہیں، اخلاقیات ہوتی ہیں، کچھ کسٹمز ہوتے ہیں، کچھ ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، ریلیجن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ہم کوئی نہ کوئی، اور وہ ریلیجن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے اداروں کو چلائیں، اپنی فیملی کو چلائیں، ایک انڈیویژول کی لمیٹیشنز کیا ہیں۔ جب ہم وہ لمیٹیشنز کو کراس کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم ریلیجن ہے تو ریلیجن سے دوری ہے، اب جب ریلیجن سے دوری ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کرائم کرنے لگتے ہیں، ہم مختلف کانفلکٹس کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ڈیلیکوینسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ڈیلیکوینسی میں بتا چکی ہوں کہ بچوں میں بے روی کو کہتے ہیں، ڈیورس سے لے کر مینٹل النیسز ہو جاتی ہیں، اور ایک شخص جو ہے ریپسٹ، مرڈرر، کڈنیپر، رابری کرنے والا، بیگر، ڈرگ ایڈکٹ، سوسائڈر، آپ جتنے بھی آپ کرائم یا مختلف آسپیکٹ لے لیں، گیملر، الکوہلک، اسموکر، یہ سب جو ہیں ہم کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ سوشل کنٹرول جو ہے وہ فیملی کا اپنے بچوں پر ڈکلائن ہو گیا ہے، معاشرے کا اپنے ممبرس پر ڈکلائن ہو گیا ہے، ان اداروں کا اپنے ممبرس پر ڈکلائن ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پرابلمس جنریٹ ہو رہے ہیں، اور یہی پرابلمس ڈس آرگنائزیشن کو بڑھا رہے ہیں۔ ایکسٹریم ڈویژن آف لیبر ایک اور کاز ہے اس کا، جس میں ایمیل ڈارخائم نے اصل میں اس کانسیپٹ کو بتایا تھا، جو سوشیولوجسٹ ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب ڈویژن آف لیبر ایکسٹریم ہو جائے گی تو لوگوں کی یونٹی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ ایکسٹریم ڈویژن آف لیبر کیا ہے؟ ایکسٹریم ڈویژن آف لیبر کا مطلب ہے کہ اسپیشلائزیشن بہت ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے ایک ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو ڈاکٹر پوچھے گا کیوں آئے ہو، آپ نے کہا یہ، اس نے کہا ٹھیک ہے، تب جانا ہے تو آنکھ کا درد ہے تو آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دل کا درد ہے تو دل کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دماغ کا درد ہے تو دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ تو آپ کو تو جو ہے وہ الگ الگ اسپیشلسٹ کو لکھا ہے۔ ڈویژن آف لیبر کیا ہو گیا کہ ایکسٹریم ہو گیا، کہ اب ایک پروفیشن میں بھی فردر اتنا اسٹریمٹی ہو گئی کہ سالیڈیرٹی کہتے ہیں کہ اس میں کمی آ جاتی ہے، اس کے اندر کلاس کی اسٹرگل بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے انیکویلٹی بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر کرائم بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے انڈسٹریلائزیشن کے دور میں یہ زیادہ آپ کو نظر آتا ہے۔ پھر ایک اور جو وجہ ہے وہ ڈسرپٹیو سوشل چینج ہے۔ ڈسرپٹیو سوشل چینج کا مطلب ہے کہ ایسا سماجی تغیر معاشرے میں آ جائے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اچانک جو ہے تبدیلی آ جائے ان میں، اور ایسی تبدیلی ہو جو معاشرے کو ہلا کے رکھ دے، جیسے ابھی پینڈیمک، فلڈ آ گیا، ارتھ کویک آ گیا بہت بڑا، یا کیلیفورنیا میں وائلڈ فائر، رین فارسٹ کی وائلڈ فائر ہو گئی اور وہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور ان کے گھر تباہ ہو گئے، بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے، لاوا ابل پڑا۔ تو ایسی کچھ فزیکل، بایولوجیکل اور ٹیکنالوجیکل یا کلچرل فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے چینجز آ جائیں جو سوسائٹی کو بالکل ڈس آرگنائز کر سکتے ہیں۔ پھر یہ چند اور کازز ہیں جو اس کے علاوہ ہیں، سوشل ڈس آرگنائزیشن کے جو مین کازز کے علاوہ ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو کاز ہے وہ ہے ٹیکنالوجیکل انوینشن اینڈ ایڈوانسمنٹ۔ ٹیکنالوجیکل انوینشن بہت اچھی چیز ہے، ایڈوانسمنٹ بہت اچھی چیز ہے اس وقت تک کہ اس کو جب تک پازیٹیو طور پہ یوز کیا جائے، لیکن جب وہی سائبر کرائم بن جائے گا، وہی سوشل میڈیا میں آپ ایک شخص کو اتنا تنگ کریں گے کہ اسی ٹیکنالوجی کو لے کے اتنا تنگ کریں گے کہ وہ اس کوارنٹین میں خودکشی کر لے گا، اور ایسا ہو چکا ہے۔ میں اصلی واقعہ بتا رہی ہوں آپ کو، بتا نہیں رہی، صرف وہ کر رہی ہوں آپ کو کہ ایسا ہو چکا ہے کہ اتنا سوشل میڈیا اس کو، جیسے ابھی اور کچھ نہ کریں، ابھی جتنی شادیاں ہوئی ہیں ہمارے سیلیبریٹیز کے درمیان، اس کے اندر اتنی ڈسکشن ان کے پرسنل ایشوز کی، پہلی بیوی کے ساتھ یہ ہوا ہوگا، ساری اپنی تھیوریز دے رہے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پر ان کی فیملی میں ڈسٹربنس کریٹ کر دی، ان کو اور ڈپریشن کا شکار کر دیا، جو کہ اچھے خاصے اپنی اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے، لیکن آپ نے ان کو انوالو کر کے اور اپنے آپ کو انوالو کر کے، کیونکہ آپ جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا حق تھا اور آپ نے یہ کیا۔ تو جب نیگیٹو طور پر آپ استعمال کریں گے تو آپ سوشل پرابلمس میں اضافہ کریں گے۔ اپنے لیے تو نہیں کر رہے آپ، لیکن دوسروں کے لیے ضرور کر رہے ہیں، لیکن کل کو آپ کے ساتھ بھی یہ کوئی کرے گا، اور پھر آپ جو ہے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنا غلط استعمال ہے
टेक्नोलॉजी का। पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, होमलेसनेस, ये तीनों एक ही तरह के कॉन्सेप्ट हैं, रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि गुर्बत जो है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अनएम्प्लॉयड। सबसे ज़्यादा गरीब घराना वो होता है जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो, या एम्प्लॉयमेंट है तो वेज या सैलरी इतनी कम है कि वो अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकते। तो अगर एक ऐसा मुल्क, जिस मुल्क में या ऐसा इदारा या ऐसी सोसाइटी जिसमें गुर्बत बहुत ज़्यादा हो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो, तो बेघर होना भी, वहाँ पर घर भी अफोर्डेबल नहीं होता, बेघर भी जल्दी हो जाते हैं। और ये तीन जो चीज़ें हैं वो आपस में रिलेट करती हैं और ये लीड करती हैं कि माशरे के अंदर और मसाइल को इजाफा करती हैं। इसीलिए आप बाज़ औक़ात देखें, अभी तो इस हालात को तो हम नहीं कह रहे, इस हालात से पहले भी आप देखें तो बेगर्स या बेगिंग करने वालों में कितना इजाफा हो गया था। अब तो खैर हालात ही ऐसे हैं कि हुकूमत खुद जो है सबको पैसे देने पर मजबूर हो गई है, सोशल वेलफेयर करने पर मजबूर हो गई, चैरिटी देने पर मजबूर हो गई है, क्योंकि लोगों के घरों में राशन लाने के लिए भी पैसा नहीं है, इतने लोग भूख मर रहे हैं। इसीलिए हमें अपने आइसोलेशन को, अपने क्वारंटीन को, अपनी जो क्वारंटीन थी उसको ख़त्म करना पड़ा, उसको जो कर्फ्यूज़ और जो हमने रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस लगाए थे उसको कम करने पड़े, क्योंकि जितने लोग गुर्बत से मरते वो कहीं ज़्यादा होता जो अभी जितने लोग जो हैं जान से चले गए। दूसरा एक और है अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन। पाकिस्तान में ड्रग एडिक्शन का बहुत इजाफा होता जा रहा है और ड्रग एडिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, उनकी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। और डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयड लोग स्पेशली, उसके अंदर आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं और ये सोशल प्रॉब्लम अपनी फैमिली के लिए भी क्रिएट कर रहे हैं और अपने लिए भी क्रिएट कर रहे हैं और माशरे के लिए भी कर रहे हैं। रेट्स ऑफ डिवोर्सेस बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसे हालात अभी बुरे नहीं हुए पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन दुनिया में आप देखें कि अभी पेंडेमिक के दौरान यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में डिवोर्सेस जो हैं इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो डिवोर्स लॉयर्स हैं वो कह रहे थे कि हमने जितना कमाया है 3 महीनों में, इतना हमने कभी भी नहीं कमाया। तो कितनी हैरत की बात है कि हमारे यहाँ जो है साथ रहने की हम आदी हैं, इसलिए हमें शायद इतना ना पता चला, लेकिन जो बाहर की कम्युनिटी है, हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चे बहुत अलग अलग अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जब इनको एक साथ रहना पड़ा तो इनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई और उन्होंने सेपरेशन और डिवोर्सेस इस क्वारंटीन और आइसोलेशन में रहते हुए जो है इनको डिवोर्सेस की ज़रूरत पड़ी, और लॉयर्स, हेंस लॉयर्स, डिवोर्स लॉयर्स। और लास्ट जो है वो इसके अंदर हम वाइंड अप करने जा रहे हैं, लास्ट जो है वो है वायलेशन ऑफ सोशल रूल्स एंड नॉर्म्स। सोशल रूल्स और नॉर्म्स वही एक कल्चर का एस्पेक्ट है हमारे, जो ऊपर हमने कहा था, डिजनरेशन ऑफ वैल्यूज, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रोल्स, कंफ्यूजन ऑफ रोल्स। ये क्या है कि जो माशरे ने नॉर्म्स बनाए हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जो माशरे ने रूल्स बनाए हैं, फैमिली ने बनाए हैं एक ज़िंदगी गुजारने के लिए, हम उसको वायलेट करते जा रहे हैं, हम उसको नॉर्मल तरीके से नहीं ले रहे, और जब वायलेट करेंगे तो हम सोशल प्रॉब्लम का शिकार होंगे। जब ड्रग एडिक्शन, एक इंडिविजुअल ड्रग एडिक्ट बन जाएगा तो उसका मतलब है इसने रूल्स को तोड़ा, नॉर्म्स को तोड़ा। एक फैमिली जब हस्बैंड एंड वाइफ को में अगर हम कहते हैं कि हस्बैंड अर्नर है, ब्रेड अर्नर है, और वो खुद जॉब छोड़ के बैठ जाता है और घर चलाने वाला कोई नहीं है, तो वो रूल्स और नॉर्म्स को तोड़ा, तो फैमिली मुतासिर हुई। अगर सोसाइटी के अंदर हमने रूल्स तोड़े तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ पेंडेमिक के जो केसेस थे, कोविड-19 के केसेस थे, उसमें इजाफा हो गया। तो हम तो जो है अगर देखें तो हमने सोशल प्रॉब्लम्स में इजाफा इंडिविजुअल लेवल पर, फैमिली के लेवल पर और कम्युनिटी लेवल पर आपको नज़र आता है। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कॉजेज़ बहुत सारे हैं, और उसमें से मेजॉरिटी जो कॉजेज़ हैं हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बहुत सारे कॉजेज़ ऐसे हैं जिसके अंदर इंसानों का और हमारा कसूर और हमारा जो फैक्टर है वो नज़र आता है इंसानों का। और यही वजह है कि अगर ज़्यादा सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन, ज़्यादा मसाइल हुए, अगर सोशल प्रॉब्लम ज़्यादा हुए तो वो माशरे को डिसऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके जाता है। ओके जी, यहाँ पर हम अपना सेशन एंड करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हम इसकी फर्दर टाइप्स करेंगे, और हम इसके इस सेशन के जो दूसरे एस्पेक्ट हैं उसको फिर हम देखेंगे। थैंक यू सो मच। हम फिर थर्ड सेशन के लिए
ہم ملیں گے نیکسٹ کلاس میں. اوکے, اللہ حافظ.